یہ جو ہارٹ سرجری والا معاملہ ہے، یہ نبی اسلام کے ساتھ صرف شب معراج نہیں ہوا، اس سے پہلے بھی ایک دفعہ ہوا. شب معراج کے حوالے سے صحیح بخاری صحیح مسلم میں آتا ہے کہ نبی اسلام کا سینہ چاک کیا گیا، آپ کا دل جو ہے وہ دھویا گیا زمزم کے ساتھ، اور اس کا جو تشت تھا، جو برتن تھا، وہ جنت سے حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کے آئے تھے، اور نبی الاسلام کے دل میں ایک خون کا لوتھڑا وہ ریموو کیا گیا. یہ سب باتیں سمبولک ہیں. دیکھیں انبیاء کرام کی جو معصومیت ہے نا، اس کو ذرا کلیئر کر لیں. ہماری پبلک میں شاید انبیاء کرام کا کانسیپٹ اس طرح بتایا گیا ہے گویا کہ وہ کوئی روبوٹ ہیں اور ان کے کوئی احساسات نہیں ہیں، یا ان کے اندر گناہ کی طرف مائل ہونے کا مادہ موجود نہیں. مادہ موجود ہے لیکن خوف خدا کی وجہ سے وہ گناہ کرتے نہیں ہیں. اس میں ان کی فضیلت ہے، نہ کہ یہ کہ انہیں فرشتے ہی بنا دیا جائے، ورنہ تو پھر فرشتے افضل ہوئے. تو انبیاء کی یہ خاصیت ہے کہ وہ گناہ کا مادہ ہونے کے باوجود گناہ کی طرف مائل نہیں ہوتے، گناہ میں اٹریکشن کے باوجود وہ اس سے نفرت کرتے ہیں اور اس طرف مائل نہیں ہوتے. اس کا ثبوت سورہ یوسف میں ہے کہ یوسف علیہ السلام بھی اس عورت کا قصد کر لیتے اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھتے. تو اگر پبلک کا کنسپٹ مانا جائے جو عوام الناس میں معصومیت کا یا عصمت انبیاء کا عقیدہ ہے، وہ تو قرآن کی روح سے تو پھر فیل ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یوسف علیہ السلام بھی قصد کر لیتے اگر رب کی برہان نہ دیکھتے. ان کا کنسپٹ تو یہ ہے کہ وہ قصد کبھی بھی نہ کرتے. نہیں، اللہ تعالیٰ نے اسپیشل پروٹیکشن دی ہے. جی کیا چیز؟ اختیار. یہ کہتے ہیں اختیار ان نبی کے پاس نہیں، اختیار نہیں ہے تو پھر تو ان کی فضیلت ہی ختم ہو جائے گی بھائی. پھر فرشتوں میں انسانوں میں کیا فرق رہے گا؟ ہم انبیاء کرام کی فضیلت کو ختم نہیں کرنا چاہتے. ہم کہتے ہیں ان کے پاس اختیار بھی ہے، اٹریکشن بھی موجود ہے، اس کے باوجود وہ خوف خدا کی وجہ سے بچ جاتے ہیں. یہ ہے عصمت. اگر یہ اس طرح کا کنسپٹ ہم عصمت کا مانیں گے تو پھر قرآن پاک کے کن کن واقعات کا ہم انکار کریں گے؟ کہ یہ ایک معاملات قرآن میں تو رپورٹ ہوئے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کی اجتہادی خطا کا ذکر آیا، ہم اسے گناہ نہیں کہتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بندہ مر گیا، نوح علیہ السلام نے اپنے کافر بیٹے کے لیے دعا کر دی اور اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑے سخت الفاظ استعمال کیے، نوح جاہلوں میں تو نہ ہو. تو یہ چیزیں ہیں. عصمت انبیاء یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے، وہ گناہ کی طرف مائل نہیں ہوتے خوف خدا کی وجہ سے. اگرچہ گناہ کے لیے اٹریکشن ان میں موجود ہوتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا خوف اتنا غالب ہوتا ہے. اس کو میں مثال سے سمجھاتا ہوں. آپ کو کئی دن کا فاقہ ہو اور آپ کی پسندیدہ ڈش آپ کے سامنے آ جائے اور وہ کھانا کھانے سے تھوڑی دیر پہلے کوئی شخص آپ کے کان میں بتا دے کہ اس میں زہر ہے، تو آپ کو اس کی خوشبو بھی اٹریکٹ نہیں کرے گی، اگرچہ آپ کی طلب ہو رہی ہوگی لیکن آپ کہیں گے چھوڑے اس کو، اس کے اندر زہر قاتل چھپا ہے. انبیاء کرام علیہ السلام یا ان کے اہل البیت یا اولو العزم جو صحابہ کرام ہیں، ان پہ خوف خدا کا غلبہ اتنا ہوتا ہے کہ وہ خوف خدا کی وجہ سے اس گناہ کی لذت میں جو چھپا ہوا سزا والا ایلیمنٹ ہے وہ اتنا ڈومیننٹ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس سے دور رکھتے ہیں. بالکل صحیح. اچھا، معراج کے حوالے سے جو کہا گیا، کیا ایک ہی معراج تھی؟ کیونکہ بعض جگہوں پہ ہے کہ متعدد معراج، یا تاریخوں میں بھی تھا کہ قبل از بعثت ہے یا بعد از بعثت. اس میں بھی اکثر الجھایا جاتا ہے. جنرل پبلک پوچھنا چاہتی ہے کہ کیا ایک تھے یا نہیں، کیونکہ مختلف اوقات میں ہوئے تو اس لیے اس طرح کی الجھن. دیکھیں جو الاسراء والمعراج مشہور ہے جس کو ہم ذکر کرتے ہیں، وہ تو ایک ہی دفعہ ہوا ہے. صحیح. اور وہ نبی الاسلام کو جسم اور روح دونوں کے ساتھ کروایا گیا. اچھا. جو روحانی معراج والا معاملہ ہے انبیاء کرام کے ساتھ وہ ہوتا ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام پر جو وحی کا آغاز ہے وہ سچے خوابوں سے ہوا. آپ رات کو ایک خواب دیکھتے تھے اور صبح وہ واقعہ ہو جاتا تھا. یہ آپ کو سگنل ملنے شروع ہوئے. پھر صحیح مسلم میں حدیث ہے میں اس پتھر کو بھی پہچانتا ہوں جو بعثت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا. یہ سگنل آنا شروع ہو گئے. پھر نبی الاسلام کا دل اچاٹ ہوا دنیا سے. آپ علیہ السلام غار حرا میں عبادت کرنا شروع ہو گئے اور پھر وہاں پہ باقاعدہ قرآن پاک کی وحی کا آغاز ہوا، جو وحی مطلوع ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے. لیکن وہ والی جو وحی ہے جو خواب کے ذریعے ہوئی وہ تو پہلے سٹارٹ ہو گئی تھی. اور انبیاء کرام کے خواب وحی الہی ہوتے ہیں. قرآن حکیم میں سورہ الصافات میں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خواب کے ذریعے یہ حکم دیا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کی قربانی کریں. قرآن حکیم یعنی اس میں جڑ موجود ہے اس عقیدے کی. پھر بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے. تو خوابوں کے ذریعے انبیاء کرام کے لیے تو ڈیفینیٹ وحی الہی ہوتی ہے، اس میں شیطان کی دخل نہیں. غیر نبی کے خواب میں شیطان کی دخل ہو سکتی ہے. الاسراء والمعراج والا جو واقعہ ہے جو ہم ایک معجزے کے طور پر پروڈیوس کرتے ہیں لوگوں کے سامنے، اگر وہ صرف خواب والا معاملہ ہوتا تو کفار مکہ کو بھی ماننے میں کوئی آر نہ ہوتی. انہوں نے جو انکار کیا خواب میں تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے خواب میں تو جو مرضی آپ دیکھتے رہے، لیکن یہ بیداری میں واقعہ تھا اور اس کا معجزہ ہونا اس اعتبار سے ایکسٹراڈنری ہونا اسی وجہ سے ہے کہ یہ سب کچھ بیداری میں ہوا. البتہ اس کا موڈ برزخی ہے، کوئی اسے آبزرو نہیں کر سکتا کہ وہ یہ کہ میں اس رات یروشلم میں ہوتا تو میں انبیاء کرام کو دیکھ لیتا
بھئی وہ اندر بھی موجود ہوتا نہ دیکھ سکتا، صحیح، کیونکہ یہ برزخی موڈ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو صحیح مسلم میں ہے کہ میں نے قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، تو وہ اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پہ وہ چیز دکھائی ہے، وہ عام بندہ اسے آبزرو نہیں کر سکتا، ایک برزخی موڈ ہے، ان سین پیریڈ ہے۔ اچھا، اب جب یہ سفر شروع ہوا، کیونکہ سورہ اسراء کی جب ہم بات کرتے ہیں تو خداوند متعال نے کہا کہ رات کی سیر کروائی مسجد الحرام سے مسجد اقصی، اور پھر تو یہ جسم کیسے اوپر چلا گیا؟ محدودیت نہیں ہے؟ نہیں، اوپر تو بعد میں گیا نا، پہلے تو ٹریول کیا براق کے ذریعے، وہ ایک سواری آئی اللہ تعالیٰ نے اسپیشل حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے، وہ سواری براق، اس کے ذریعے یہ آلموسٹ اس زمانے میں تو آپ سمجھ لیں 40 دن کا سفر تھا جو پیدل سفر کیا جاتا تھا، تو اس میں واقعی ایک معجزہ ہے ایک رات میں چلے جانا نبی علیہ السلام کا۔ تو یہ چونکہ ایک چیز معجزہ ہے، اسے سائنس کے ساتھ کسی بھی طریقے سے ریلیٹ کرنے کی ضرورت نہیں، اور یہ جتنے مفکرین معجزات کو سائنس کی نظر سے دیکھتے ہیں یہ بالکل ظلم کر رہے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کس بد عقیدگی کا شکار ہے۔ اگر کسی بھی نبی کا کوئی معجزہ سائنٹیفکلی ثابت ہو جائے تو وہ معجزہ نہیں رہے گا، کیونکہ معجزے کا مطلب ہے عقل کو عاجز کر دینے والی چیز۔ فزیکل فینومینا آف نیچر میں جو چیز آتی ہے اسے توڑنے کا نام معجزہ ہے۔ کیونکہ بھی ڈسکشنز ہیں نا کہ بھائی کس طرح سے یہ سائنس کیا پروف کر سکتی ہے، نہیں کر سکتی، لامحدود کے کاموں کو محدود ذہن میں لانے سائنس اگر ثابت کرے گی نا جی اس کو تو معجزہ نہیں رہے گا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ یہ ان علماء کو، ان مفکرین کو پتہ ہی نہیں ہے کتنا خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں۔ مثلا نبی علیہ السلام کے بارے میں صحیح بخاری میں آتا ہے، ایک صحابی جن کی پنڈلی ٹوٹ گئی تھی، آپ نے اپنا دستے اتھر اس کے اوپر پھیرا، وہ اسی وقت بالکل ٹھیک ہو گئی۔ اب ایک میڈیکل کی فیلڈ کا بندہ آپ کو بتا سکتا ہے کہ یہ سائنٹیفکلی پاسبل نہیں، اس کے لیے کیورنگ پیریڈ 6 سے 10 ہفتے تک آلموسٹ چاہیے، فوراً اس کا ٹھیک ہو جانا۔ یہ فزیکل فینومینا آف نیچر، قانون قدرت کو توڑنے والی چیز ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کا ٹھنڈا ہونا، یہ سائنٹیفکلی کیسے ثابت کریں گے؟ آگ تو ہمیشہ جلاتی ہے، یہ نان سائنٹیفک ہو جائے گا معاملہ، سائنس کے بالکل الٹ، فزیکل فینومینا آف نیچر کا اللہ تعالیٰ پابند نہیں ہے۔ لہٰذا یہ معراج کے سفر کو، آسمانی سفر کو آئنسٹائن کی تھیوری کے ساتھ ریلیٹ کرنا بالکل بنتا ہی نہیں، وہ بالکل اپوزٹ چیز ہے۔ انہوں نے تو میرا خیال تھیوری آف ریلیٹیوٹی بھی نہیں پڑھی ہوئی ہے، اس میں تو اس طریقے سے بات ہی نہیں ہوئی ہے۔ اور پھر اگر ان چیزوں کو آپ لے کے چلیں گے تو نبی علیہ السلام نے تو کوئی خلائی لباس بھی نہیں پہنا ہوا تھا، بالکل صحیح، اتنی سپیڈ کے ساتھ۔ تو ڈسکوری شٹل جب واپس آ رہی تھی تو اس کے ساتھ کیا ہو گیا تھا، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس کو سائنٹیفکلی ثابت کرنے کی کوشش کرنا یہ بالکل ظلم پہ مبنی ہے، یہ ٹوٹلی معجزہ ہے۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم کا بغیر باپ کے پیدا ہونا، کوئی اس کا سائنٹیفک آپ پروف نہیں دے سکتے، یہ معجزہ ہے۔ ان کا مردوں کو زندہ کرنا یہ معجزہ ہے، سائنس اسے ریپروڈیوس نہیں کر سکتی۔ لہٰذا اس چیپٹر کو تو بالکل کلوز کر دیں۔ رہا انبیاء کرام کو بنیاد بنا کر لوگوں کا مختلف شعبوں کا ذکر کرنا کہ ہم بھی یہ کر سکتے ہیں، وہ تو بالکل فراڈ کے اوپر مبنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ صرف پیغمبروں کو منواتا ہے، پیغمبروں کے علاوہ جتنی ہستیاں ان کو منوانا اللہ تعالیٰ نے کوئی اپنے ذمہ کرم پہ نہیں لیا۔ لہٰذا ان کے بارے میں جو کہانیاں مشہور ہیں ہم انہیں کہانیاں کہتے ہیں، انبیاء والی بات تھی۔ اچھا، یہاں پہ ایک بات کلیئر کرنی ضروری ہے، کیونکہ ہمارے ہاں نا ہر کوئی کرامات کو بھی معجزہ کہتے ہیں۔ جب ہم لفظ معجزہ انبیاء کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس کا معنی کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے؟ کیونکہ ظاہر کرامتیں یا ایکسٹراڈنری کوئی کام ہو جاتا ہے، کہتے ہیں جی معجزہ ہو گیا، تو اس میں کیا فرق ہے؟ جی فرق ہے اس اعتبار سے کہ معجزہ اگرچہ عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے عقل کو عاجز کر دینے والی چیز، لیکن قرآن و سنت میں اس کے لیے ٹرم معجزہ نہیں ہے، آیتن ہے، اللہ کی نشانی، ٹھیک ہے؟ معجزہ علم الکلام کی ایک ٹرم ہے جو چل رہی ہے۔ اچھا، اس کے ایکویلنٹ جو فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والی کوئی چیز یا ایک روٹین سے ہٹ کے ہونے والی چیز، ہاں جی، اس کو اگر غیر انبیاء میں کوئی دیکھتا ہے یا کوئی چیز آتی ہے تو اس کے لیے کرامت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ بھی آیتن ہی ہے، لیکن کرامت اس لیے بولا جاتا ہے کہ اس کے اوپر اسپیشل اللہ تعالیٰ نے اکرام فرمایا، اس پہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا۔ لیکن خواہ معجزہ ہو یا کرامت ہو، انبیاء کے لیے ہو غیر انبیاء کے لیے ہو، یہ کوئی کمپیٹنسی نہیں ہے کہ کوئی شخص کر کے دکھا دے۔ مثلا اگر کر کے دکھا سکتے ہوتے تو موسیٰ علیہ السلام نے جب پہلی دفعہ اپنا عصا پھینکا تھا تو قرآن کے الفاظ ہیں کہ وہ جب اژدہا بنا تو موسیٰ علیہ السلام وہاں سے بھاگ گئے اور مڑ کے دیکھا بھی نہیں، ڈر گئے۔ اگر وہ انہوں نے خود بنایا ہوتا تو ڈرتے تو نا، ان کی زندگی میں وہ پہلا ایکسپیرینس تھا۔ پھر آگے چلیں، جب رسیاں سانپ نظر آئی لوگوں کو، جادوگروں کی، اس وقت بھی موسیٰ علیہ السلام دل میں خوف کھا گئے۔ کیوں خوف کھا گئے؟ کہ میرا معجزہ بھی یہی تھا، انہوں نے بھی نظر بندی کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو عصا پھینک، ان کے دماغ میں بھی نہیں تھا کہ اب عصا کیا کرے گا۔ عصا نے یہ کیا کہ نہ صرف وہ اژدہا بنا بلکہ سیکنڈ سٹیپ اس نے طے کیا، وہ ان کو بھی کھا گیا۔ پھر تیسرا موقع آیا جب سمندری جھیل پار کرنے کی، اس وقت ساتھیوں نے کہا آپ نے مروا دیا، اللہ تعالیٰ نے پھر وہی کی،
بھائی موسیٰ علیہ السلام نے خود کیوں نہیں ڈیسیژن لے لیا؟ انہیں پتا تھا کہ بھائی یہ آسا وہی کچھ کرے گا جو میرے علم ہے، مجھے نہیں پتا آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فیصلہ کیا. تو اللہ نے جب بتایا تو اس آسا میں کمپیٹنسی آئی. اور آج وہ آسا اگر آپ کو مل بھی جائے، آپ چاہے کسی یہودی ربائی کے ہاتھ میں دے دیں، ویٹیکن سٹی میں بیٹھے ہوئے پوپ کے ہاتھ میں دے دیں، یا امام کعبہ کے ہاتھ میں، اس نے اب دوبارہ اجدہا نہیں بننا. یہ ذہن میں رکھیے گا. وہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے خاص تھا. That's all. تو اس کی ڈیفینیشن اب کیا ہوگی معجزے کی؟ نبی کے لیے جو تھا اس میں کیا خاص چیزیں ہیں؟ کون سے ایسے فیکٹرز ہوتے ہیں کہ جس کو ہم پھر کہتے ہیں یہ معجزہ ہے؟ فزیکل فینومینا، نیچر کو توڑنے والی چیز. جی ہاں، ہر وہ چیز جو فزیکل فینومینا کو توڑ دے، عقل کو عاجز کر دے، وہ معجزہ ہے.